अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब रिएक्शन चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बढ़िया होंगे। आज हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों मेरा नाम राशिद अली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज जो हमारी वीडियो है वो हंसी टीवी से हमसे रिलेटेड है। तो आज हम देखने जा रहे हैं हाउ दज्जाल कैप्चर्ड थ्रोन ऑफ द प्रॉफिट सलमान, अमेजिंग कुरानिक फैक्ट्स पार्ट जो है 1 है। तो हम ये देखने जा रहे हैं वीडियो। तो हंसी टीवी की है, हम ये वीडियो देखेंगे। तो स्टार्ट करने लगे हैं ये वीडियो हम। तो वीडियो को ये स्टार्ट हो चुकी है हमारी वीडियो। मुझे ऐसी हुकूमत अता कर, ये हमारी वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। ऐसी बेनज़ीर हुकूमत की जो रहती दुनिया तक तो किसी को ना अता फरमाएगा। कि हमने तुम्हें इन्हें तस्खीर करने की ताकत अता की है और ये ताकत हमने तुम्हारी इस अंगुश्तरी में रख दी है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक इंतहाई अहम तरीन पैगम्बर और बादशाह थे। आप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शख्सियत के मालिक थे। इंतहाई ज़हीन व फ़तीन होने के साथ साथ फ़ैसला करने में भी माहिर थे। अल्लाह ने इन्हें ऐसे ऐसे मौजज़ात अता किए थे जो फिर किसी और पैगम्बर को नहीं दिए गए। मसलन जिन्नात को इनके ताबे कर दिया था और वो इनके हुक्म पर बड़ी बड़ी तामीरात किया करते थे और इनका हर हुक्म मानने पर मजबूर थे। हवाओं को आपके ताबे कर दिया था जो कि आपकी सवारी समेत आपको उड़ाकर महीनों का सफ़र घंटों के अंदर तय करवा दिया करते। आप जानवरों और परिंदों की बोलियां समझ सकते थे और इन पर भी आपकी हुकूमत थी। सबसे बढ़कर आपको पूरी दुनिया पर जहां जहां उस वक्त इंसानी आबादी मौजूद थी हुकूमत अता की गई, जो कि क़यामत से कुछ अरसा पहले तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी के बाद सिर्फ उनको अता की जाएगी, जब पूरी दुनिया पर सिर्फ एक ही मज़हब और दीन होगा, यानी दीन इस्लाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान करीम की सूरा अन-नमल और सूरा अस-सबा के अंदर मौजूद है, लेकिन आपकी ज़िंदगी से मुतल्लिक ज़्यादातर मालूमात इसराइली रिवायात के अंदर मिलती हैं, क्योंकि आप बनी इसराइल के ही पैगम्बर थे जो कि तौरात को मानने वाली थी। इन रिवायात के मुताबिक अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक अंगूठी अता की थी जिसके अंदर जिन्नात को काबू करने की ताकत मौजूद थी। आज हॉलीवुड के अंदर भी इस कॉन्सेप्ट पर कई फिल्म्स बन चुकी हैं जिनके अंदर यह दिखाया जाता है कि एक अंगूठी की ताकत की मदद से कैसे एक शख्स जिन्नात और शैतानी फौज को काबू कर सकता है। मिसाल के तौर पर हॉलीवुड की मशहूर फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। इन मूवीज़ का कॉन्सेप्ट दरअसल इसराइली रिवायात से लिया गया है। मैंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मौजज़ात, इनकी पर्सनल लाइफ, कुरानी हवालों और इसराइली रिवायात को पढ़कर एक ऐसा कंक्लूजन निकाला है जो कि आपको हैरान कर देगा, और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह दुआ क्यों अल्लाह से मांगी थी कि ए अल्लाह, मेरे बाद ऐसी हुकूमत कभी किसी को मत देना जो कि मुझे दी है। क्या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुलाकात वाकई दज्जाल से हुई थी और उन्होंने ही इसे जंजीरों के अंदर कैद करके समंदर के अंदर फेंकवा दिया था? आपकी कुर्सी पर या आपकी बादशाहत पर किस नामालूम जिस्म को ला कर रखा गया और अल्लाह ने आपको आजमाइश में डाला? इन तमाम सवालों के जवाब एक टाइमलाइन के अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का किस्सा और अल्लाह का इन्हें एक आजमाइश के अंदर डाल देना, जिसका जिक्र कुरान करीम के अंदर मौजूद है, हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है जो कि एक टाइमलाइन की सूरत लॉजिकली अहम तरीन वाक़यात को आपस में जोड़ती है। इस इन्फॉर्मेशन का ज़्यादातर हवाला तफसीर इब्न कसीर से लिया गया है और इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्नात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आमद से पहले ज़मीन पर आबाद थे, लेकिन कितना पहले इसका कोई जिक्र मौजूद नहीं। लेकिन इनके शर फसाद की वजह से इन्हें हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और इनकी फ़ौज ने अल्लाह के हुक्म पर जंग करके इनको वीरान मैदानों, पहाड़ों और समंदरी जजीरों के अंदर कैद कर दिया ताकि इंसानी नस्ल को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। इसके बाद आज से 3000 साल पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जब अल्लाह ने जादू का इल्म हारूत और मारूत फरिश्तों को सिखाकर ज़मीन पर भेजा कि इंसानों की आजमाइश करें, तो साथ साथ इन्हीं इंसानों की आजमाइश के लिए इन तमाम जिन्नात को भी आज़ाद कर दिया। और ये आज से 3000 साल पहले का टाइम है। जब इन जिन्नात की वजह से फितना फसाद इंसानों के अंदर बढ़ने लगा, ये जिन्नात इंसानों के दिमाग पर हावी होकर इनसे कत्ल व गारत करवाने लगे, तो अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक अंगूठी अता की और फरमाया कि इस अंगूठी की वजह से आज से ये तमाम जिन्नात तुम्हारे कब्जे में रहेंगे। ये आज से तुम्हारे गुलाम हैं, तुम जो चाहो इनसे करवा सकते हो। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप पहले क्लियर कर लें कि इंसानी तारीख के अंदर जितने भी पैगम्बरों को मौजज़ात दिए गए हैं वो किसी न किसी फ़िज़िकल मीडियम से जुड़े थे। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक मुबारक असा दिया था जो कि असदहा भी बन जाता था और इसको समंदर पर मारने पर रास्ता भी बन गया। हालांकि अल्लाह ताला तो ये मौजज़ात डायरेक्ट भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कह कर भी करवा सकते थे, बिना किसी जलती झाड़ी के डायरेक्ट हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम भी कर सकते थे, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ।
یعنی کوئی نہ کوئی میڈیم ان معجزات کے لیے استعمال کیا گیا، اور معجزات ایسے کام ہیں جو کہ عقل کو عاجز کر دیتے ہیں، یعنی دنیا کے قانون کو توڑ دیں، سائنس ان کو ثابت ہی نہ کر پائے، کیونکہ اگر سائنس ان کو ثابت کر دیتی ہے تو وہ معجزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ کی ذات اپنے پیغمبروں کے ذریعے معجزات دکھانے کے لیے بھی کسی نہ کسی فزیکل میڈیم کو استعمال کرواتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ فزیکل میڈیم دراصل جنات تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کیا تھا۔ یاد رہے کہ سائنس جنات کے وجود پر یقین نہیں رکھتی کیونکہ ان کو فزیکلی ثابت نہیں کر سکتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ انگوٹھی جنات پر حکمرانی حاصل کرنے کے لیے عطا کی گئی تھی، اور میرا گمان یہ کہتا ہے کہ یہ تمام اہم ترین معجزات، یعنی ہوا کے اندر آپ کی سواری کا اڑنا، پرندوں سے باتیں کرنا، بڑی بڑی تعمیرات کروانا، یہ سب کچھ انہیں جنات کی مدد سے کیا گیا ہوگا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنات کی بے شمار اقسام ہیں، ان میں سے کچھ تو انتہائی طاقتور ہوتے ہیں، کچھ ہوا میں اڑنے والے، اور کچھ جانوروں اور پرندوں کی شکل کے اندر خود کو بدلنے والے یا پھر شیپ شفٹنگ کرنے والے جنات بھی موجود ہیں۔ لہٰذا آپ کے ٹائم کے اندر ہر ایک نسل کے جنات کے ذمے الگ الگ اور مخصوص کام تھے ان کی قابلیت اور طاقت کے حساب سے۔ مثال کے طور پر طاقتور جنات صرف تعمیرات ہی کیا کرتے جو کہ کافی مشقت اور طاقت کا کام ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اڑنے والے جنات آپ کی سواری کو اٹھا کر آپ کے ساتھ سفر کیا کرتے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کی سواری یعنی کشتی کے اندر کوئی انجن موجود نہیں تھا، اور اگر آپ کی یہ کشتی بنا کسی فزیکل میڈیم کے چلتی تھی یعنی جنات کی موجودگی کے بغیر اڑتی تھی تو کشتی کی ضرورت ہی کیوں موجود تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام تو بنا کسی کشتی کی ضرورت کے ہوا میں ویسے بھی اڑ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ سمندر میں تیرنے والے جنات غوطہ لگا کر ہیرے جواہرات لا کر آپ کو دیا کرتے، جبکہ کچھ جنات ایسے تھے جو کہ انتہائی طاقتور مگر شیطان تھے جو کہ ہر وقت زنجیروں کے اندر جکڑے رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ انگوٹھی ہمیشہ آپ کے پاس رہتی تھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب اس انگوٹھی کو انہی طاقتور شیطانی جنات میں سے ایک نے چوری کر لیا۔ اسرائیلی روایات کے اندر اس جن کا نام سخر بیان ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ویسے تو 100 سے زیادہ بیویاں تھیں، لیکن آپ سب سے زیادہ اعتماد اپنی ایک بیوی جراوہ پر کیا کرتے تھے، اور آپ کی عادت تھی کہ غسل کے وقت یہ انگوٹھی اتار کر انہی بیوی کے حوالے کر کے جایا کرتے۔ ایک بار اس شیطان سخر نے موقع جانا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل کے اندر آ کر آپ کی بیوی سے یہ انگوٹھی مانگی۔ آپ کی بیوی نے اس جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ کر یہ انگوٹھی اس کے حوالے کر دی، اور یہ شیطان جا کر سیدھا آپ کے تخت یا پھر آپ کی شاہی کرسی پر بیٹھ گیا جہاں سے آپ پوری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے، اور اس نے آپ کی طرح پوری دنیا پر حکومت شروع کر دی۔ یعنی اب تمام شیطان اور جنات آپ کی سلطنت پر قابض ہو گئے اور آپ سے یہ سلطنت چھن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی خاطر خود شیطانی جنات کو ایسا کرنے کی اجازت دے دی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش کے اندر ڈال دیا۔ اور اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ الصاد کی آیت 34 کے اندر اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ بے شک ہم نے سلیمان کو آزمائش میں ڈالا اور ان کے تخت پر عجیب و غریب قسم کے جسد کو لا کر ڈال دیا، اور پھر بعد میں انہوں نے اپنی سلطنت واپس پائی۔ عربی زبان میں اس شیطانی جن کے لیے جسد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ انتہائی اہم ہے۔ یاد رہے کہ جسد ایک ایسے جسم کو کہتے ہیں جس کے اندر روح موجود نہ ہو، جیسے جسد خاکی جو ایسے انسان کے جسم کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی روح اس کو چھوڑ کر جا چکی ہو۔ اس لفظ جسد کا اصل مطلب ہے کیا، یہ ہم ویڈیو میں آگے جا کر سمجھیں گے۔ اپنی سلطنت سے اسی طرح سے بے دخل ہو کر وہ ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارنے لگے، ایک جگہ پر جا کر مزدوری کرنے لگے۔ 40 دن تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ اس شیطان کو ہر چیز پر کنٹرول تھا سوائے آپ کی بیویوں کے۔ 40ویں دن تک جب درباریوں نے یہ محسوس کیا کہ سلیمان علیہ السلام کا رویہ انتہائی بدلا ہے اور یہ بہت ہی اوٹ پٹانگ قسم کی یا پھر کم عقلوں والی حرکتیں کر رہے ہیں، تو انہیں یقین ہو گیا کہ آخر کچھ تو گڑبڑ ہے اور یہ سلیمان علیہ السلام تو ہو ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا آپ کی بیویوں اور درباریوں نے وہیں بیٹھ کر 40ویں دن تورات کی تلاوت شروع کی تو یہ جن گھبرا کر وہاں سے بھاگ گیا، اور جاتے جاتے اس نے یہ انگوٹھی سمندر کے اندر کہیں کنارے پر ڈال دی جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ کچھ ہی دن بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام اسی سمندر کے پاس عام انسانوں کی طرح مچھلی پکڑ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اسی مچھلی کو پکڑا جس نے یہ انگوٹھی کھا لی تھی۔ آپ نے اس کا پیٹ چاک کیا تو یہ انگوٹھی آپ کو اس مچھلی کے پیٹ سے واپس مل گئی اور آپ کو یہ سلطنت بھی واپس لوٹا دی گئی۔ اب سورہ صاد کی اس آیت کو دوبارہ پڑھیں اور یہ تمام واقعہ ایک ٹائم لائن کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی موقع پر انگوٹھی ملنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میرے بعد یہ حکومت دوبارہ کسی کو مت دینا، یعنی دوبارہ مجھے اس طرح کی آزمائش کے اندر کبھی مت ڈالنا، ورنہ آپ سوچیں کہ آج تک کسی پیغمبر کو یہ دعا کرنے کی ضرورت کیوں نہیں پیش آئی۔ اس کے بعد کا واقعہ انتہائی حیران کن ہے، کیونکہ وہ جن جس کو جسد کہہ کر پکارا گیا ہے اور کوئی نہیں بلکہ دجال تھا۔ جی ہاں، وہی دجال جو کہ قرب قیامت سے پہلے ایک بار پھر واپس آ کر دنیا کے لوگوں کا مسیح بن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح ایک بار پھر سے پوری دنیا پر حکومت قائم کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ایک بار پھر سے ناکام کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حکومت عطا کریں گے۔
میں جانتا ہوں کہ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے بہت سارے ثبوتوں کی بھی ضرورت ہے۔ اب یہ ثبوت کیا ہے اور سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو زنجیروں کے اندر جکڑ کر ایک صندوق کے اندر بند کر کے سمندر کے اندر کیوں پھینکوا دیا؟ اس جن کو قتل کیوں نہیں کیا؟ اور وہ جن آج بھی زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا کسی ویران سمندری جزیرے کے اندر موجود ہے اور اپنے نکلنے کا انتظار کر رہا ہے، جس کے ساتھ ایک صحابی حضرت تمیم داری نے سمندری سفر کے دوران باقاعدہ ملاقات بھی کی، جہاں پر وہ زنجیروں کے اندر قید تھا۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے تصدیق کی کہ ہاں تمیم داری، تم نے دجال کو دیکھ لیا۔ یہ تمام انفارمیشن اور اس جن کے دجال ہونے کے متعلق تمام ثبوت ہم اس ویڈیو کے پارٹ 2 کے اندر جانیں گے، سو اسٹے ٹیونڈ۔ آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں آپ نے دیکھا کہ ہاؤ ٹو دجال کیپچرڈ تھرون آف دا پروفٹ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، زندگی مبارک کے بارے میں آپ نے جانا اور انفارمیشن حاصل کی جو اسلامی ہے، اور بہت زبردست انفارمیشن ملی ہمیں آسی ٹی وی سے، بہت زبردست ہے ان کا۔ آپ اس چینل کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں، ان کی چینل پر بہت اچھی اچھی ویڈیوز بناتے ہیں اور بہت اچھا کنٹینٹ بناتے ہیں۔ تو ہمیں امید ہے بہت اچھا لگا ہمیں کنٹینٹ، یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کنٹینٹ اچھا لگا ہوگا۔ دوستوں نیکسٹ ویڈیو تک ہم ایک اور نئی ویڈیو لے کر آئیں گے۔ آج کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔